اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص مکیۃ وہی 4 آیات۔ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ خلاصہ تفسیر اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کا سبب نزول یہ ہے اس صورت کا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے، اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ کمال ذات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کمال ذات کا معنی یہ ہو گیا۔ اور صفات اور کمال صفات یہ کہ علم، قدرت وغیرہ کیا ہے؟ سب اس کے قدیم اور محیط ہیں۔ اللہ یعنی بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کیا ہے؟ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کی برابر کا ہے۔ اب اس کا شان نزول سن لیجئے اس سورت کا کہ ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا کہ ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ دوسری بعض روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا کہ مدینہ کے جو یہود جو تھے انہوں نے اس طریقے کے سوال کیا تھا، اسی لیے یہ سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حسن بصری اور عطا اور اکرمہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو مکی کہا ہے، اور قتادہ اور ضحاک وغیرہ نے مدنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 قول منقول ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یعنی نسب تو تھا ہی، ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یعنی سونے کا، چاندی کا، یا کسی جواہرات کا، یا کچھ اور۔ ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب فضائل صورت یہ سمجھ لیں کہ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد مکمل صورت کی قرات کی، اور فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو داود، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث اور روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے اگر صبح اور شام کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں یعنی معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا، مکمل پوری زندگی کا معمول بنا لیا۔ اب اس کی تفسیر پر دھیان دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، لفظ قل جو ہے اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے نا، لوگوں کی ہدایت کا حکم۔ قل هو اللہ احد، قل یعنی تو کہہ، یعنی آپ کہہ دیجئے، آپ کہو یعنی تم کہو، هو اللہ یعنی وہ اللہ، احد یعنی ایک ہے، تو ہوا نا اس کی طرف اشارہ، یعنی کہ تم کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے پیغمبر ہو، تم کہو اس چیز کو ان لوگوں سے۔ اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے یعنی سمجھنے کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیہ سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ جواب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یعنی وہ کسی
ایک یا متعدد ماداؤں سے نہیں بنا، نہ اس میں کیا ہے تعدد ہے، نہ کوئی امکان ہے، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی تعدد کا امکان ہے، نہ کسی کے مشابہ ہے۔ یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی تمہارا جو خدا ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا کسی جوہر کا۔ اس ایک مختصر جملے میں ذات و صفات کے سب مباحث، جتنی بھی بحث ہو سکتی تھی، تمام بحث اس کے اندر آ گئی، اور لفظ قل میں نبوت و رسالت کا مسئلہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں غور کرو تو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم الشان مباحث کو حاوی ہے، یعنی ان پر بھاری ہے جو بڑی بڑی ضخیم جلدوں میں لکھے جاتے ہیں، یعنی بڑی موٹی کتابوں میں، بڑی لمبی کتابوں میں جو لکھے جاتے ہیں، یہ ایک لفظ ان تمام پر کیا ہے بھاری ہے۔ اب اللہ الصمد، لفظ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرات مفسرین کے اقوال اس میں کیا ہے بہت ہیں۔ امام حدیث طبرانی نے کتاب السنہ میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں۔ کتاب السنہ میں کیا ہے ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں، اور ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، لیکن اصل معنی صمد کے ہیں کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں، یعنی ان کی طرف لوٹیں، اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ سمد کے معنی ہے۔ ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، لفظ اللہ کا معنی تو پیچھے آ چکا کہ واجب الوجود ہے نا۔ لم یلد ولم یولد، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامے کا سوال کیا تھا کہ اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مطلب کس کو؟ یعنی اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مخلوق کیا ہے توالد اور تناسل کے ذریعے سے چلتی ہے نا، یعنی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی نسل چلتی ہے مخلوق کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہے وجود میں آتی ہے مخلوق تو جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً کے لفظی جو معنی ہے وہ مثل اور مماثل کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا مثل ہے اور نہ کوئی اس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے، یعنی کوئی اس کے جیسا ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ رب العزت سے نعوذ باللہ من ذالک ملتا جلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے، مکمل طریقے سے ہر شرک کی کیا ہے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نفی کری ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف کیا ہے قسمیں ہوئی ہیں۔ منکرین یعنی جن لوگوں نے توحید کو نہیں مانا ہے نا۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود کا منکر ہے، یعنی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض کیا ہے وجود کے تو قائل ہیں مگر وجوب وجود کے منکر ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے، لیکن وجوب وجود اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے جو ہے نا عیسائی کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہے نا، تو کیا ہے وہ اس چیز کو قائل نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس چیز کو۔ دوسرے یہ ہو گئے بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ سے بھی ہونے والی ہے اور غیر اللہ سے ان سے بھی ہو سکتی ہیں یہ چیزیں۔ بعض کیا ہے یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب خیالات باطلہ کا رد کس میں ہو گیا؟ اللہ احد میں ہو گیا۔ ان تمام خیالات کا باطلہ اس کا رد یعنی ان کی جو کاٹ ہو گئی ہے، تردید جو اس کا کر دیا گیا وہ کس میں؟ لفظ اللہ احد میں کر دیا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں سمجھتے، کسی کو شریک نہیں کرتے، مگر حاجت روا اور کارساز کیا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے، جو میں نے ابھی کہا آپ کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے کرایا تو اس کا مطلب یہ بھی اس دائرے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے خیال کا ابطال کس میں ہو گیا؟ لفظ سمد میں کر دیا اللہ رب العزت نے۔ ابطال سمجھنا یعنی تردید کرنا، بات کو کاٹنا، باطل کرنا۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نعوذ باللہ، تو ان کا رد یعنی ان کا انکار کس میں کر دیا؟ لم یلد میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔